بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک ویڈیو کے لیک ہونے کی خبریں بڑے زور شور سے سنائی اور دکھائی جا رہی ہیں، جس میں جناب اسحاق ڈار نواز شریف لندن سے اور حمزہ اور مریم صاحبہ نے لاہور سے پاکستان سے بات کی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی انکشافات اس میں ہوئے ہیں سوائے ایک کے، باقی تمام باتیں عرصے سے منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خاکسار نے آپ سے کہا تھا کہ پنجاب میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کہ وہ یہاں پہ تبدیلی لائیں اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے تو کوئی معاملہ سدھاریں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد یہ تو نہیں نا کہ اصلاح تو مقصد نہیں، بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان یا عمران خان کے جو ساتھی ہیں وہ نہ انہیں نظر آئیں کہیں، وہ ان سے یہ بڑے ناراض ہیں۔ باقی چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، ان جیسا ہو تو وہ ٹھیک ہے، چلے گا سب کچھ۔ اس سلسلے میں چودھری پرویز الہی بھی ظاہر ہے بڑے قائم بندے ہیں، اور وہ بھی اپنی 4-5 جو ان کے سیٹیں ہیں ان کو بڑے حساب سے کھیلتے ہیں اور بڑا کچھ اڑا کے لے جاتے ہیں۔ عام حالات میں جیتنے والی پارٹی کو وہ نہیں ملتا جو اس طرح کی جو بلیک میلنگ پریشر گروپ آ جاتے ہیں، جو کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے، جو کچھ میں نے 2-3 ویڈیوز میں سنا ہمارے دوستوں کی طرف سے، کہ اسحاق ڈار اور مریم نواز صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اب ان کے پاس اور تو کچھ رہا نہیں، ہر جگہ تو ذلت اٹھا لی، لیکن پنجاب کا محاذ وہ گرم کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے بازار کی چھٹی کرائیں اور یہاں پر اس کو لے کر آئیں اور اس کو چودھری پرویز الہی کو لائیں ڈیل کر کے، اور وہ ان سے پہلے سے سب ضمانتیں لے لیں۔ اچھا ناظرین کرام، اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو چودھری فیملی کے بڑے وفادار لوگ ہیں، ظاہر ہے ڈیرے دار لوگ ہیں، تو یہ جو کمٹمنٹ کریں گے ظاہر ہے اس کو پورا بھی کریں گے۔ اب اسحاق ڈار کا کیا ہے کنسرن؟ ان کا کنسرن صرف یہ ہے کہ عدالتوں نے جو ان کی جائیدادیں وغیرہ ضبط کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نیلام ہی کر دیا جائے۔ دیکھیں نا، اگر نیلام کر دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ ابھی تک تو وہ ضبط ہے نا حکومت کے پاس ہیں، تو عین ممکن ہے جب کبھی ان کا دور آ ہی گیا، کہیں کوئی راستہ نکل ہی آیا تو وہ پاکستان واپس آ کے چھڑوا لیں گے۔ جیسے کہ پہلے جب میاں نواز شریف پاکستان سے بھاگے تھے تو ان کا یہاں چودھری پرویز الہی کی حکومت تھی۔ چودھری پرویز الہی نے ان کا جو ماڈل ٹاؤن والی جائیداد ضبط ہوئی تھی نا، وہاں پہ شاید وہ یہ جو آرفن ہاؤس ہوتا ہے کھول دیا تھا، جو جہاں پہ بوڑھوں کو رکھتے ہیں، وہ بنا دیا تھا، عارضی ان کی قیامگاہ بنا دی تھی۔ لیکن جب یہ واپس تشریف لے آئے تو وہ پھر ان کو واپس مل گئی۔ ایسا بھی ممکن ہے، دیکھیں نا، آئین کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ جس حکومت جو جائیداد قبضے میں لے اس کو فروخت کر دے۔ تو اسحاق ڈار اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ خود بھی ماہر معیشت ہے، تو زیادہ ان کی اپنی معیشت کی بہتری کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوگی۔ اچھا، کچھ یہی خیال ان کا بھی ہے میاں نواز شریف کا کہ ان لوگوں سے دیرینہ تعلقات ہیں، بہرحال یہ مسلم لیگی ہیں، تو عین ممکن ہے اگر پرویز الہی برسر اقتدار آ گئے تو وہ یہ چاہیں، وہ وفادار بندے ہیں، خیال رکھیں گے ان کا۔ حالانکہ جب میاں شہباز شریف ان کی عہد حکومت میں لاہور میں لینڈ کیے تھے تو جو ان کے پیٹ میں کسون بجے تھے، اور جس طرح پہ پرویز الہی نے بیان دیا تھا کہ یہ ٹیسٹر آیا تھا، ٹیسٹ کر لیا ہمیں، تو ان کو وہیں سے لاہور ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اچھی خاصی ٹھکائی کروانے کے بعد ہی، بے عزت ہونے کے بعد ہی میاں شہباز شریف واپس گئے تھے۔ پر یہ سیاست جو ہے نا، یہ بڑا سیاست تو میں نہیں کہتا، ہوس جو ہے نا انسان کو عجیب طرح کے خواب دکھاتی ہے۔ یا تو بڑا خوش فہم ہو جاتا ہے
یا پھر وہ بڑا ہی کانشیس ہو جاتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اب یہ تو تھا ایک پہلو۔ جب یہ رائے پیش کی گئی، یہ اسحاق ڈار اور مریم صاحبہ کی طرف سے رائے، جس پر حمزہ شہباز شریف نے بہت غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ قبلہ وارث صاحب یعنی شہباز شریف اور میں بالکل اس کے حامی نہیں ہیں، کیونکہ اگر چوری پرویز لائی آ گیا نا تو وہ بزدار جیسا کمزور وزیر اعلیٰ تو نہیں ہوگا۔ ان کا پچھلا دور بھی آپ نے دیکھا ہے نا، تو وہ اتنے اہم اقدامات کرے گا کہ لوگ بھول جائیں گے شہباز شریف کو۔ وہ تو بندہ ویلفیئر کے کاموں میں ویسے ہی مشہور ہے بہت۔ اس نے تو دیکھیے نا جس طرح کہ اس نے ہسپتال بنائے، اس کے دور میں دوائیاں تک فری ہو گئی، اس کے دور میں 1122 بنی، اس کے دور میں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہائی وے پولیس کا اس نے ایک ایسا سینٹرلائزڈ مرکز بنایا تھا کہ ڈکیتیاں جو ہیں وہ میرا خیال اگر 100% تھیں تو وہ کم ہو کے 10% بھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اتنا اس بندے نے یہ کام کیا تھا، اور ایسے کام لوگوں کو چاہیے، فلاح بہبود کے کام ہی چاہیے۔ بے شمار وہ ہسپتال بنا رہا تھا، یہ تو آپ نے آ کے اس کے بیچارے کے ہر کام کو بیڑا گرک کر دیا نا، لیکن اس بندے نے جو جال بچھا دیا تھا نا ہسپتالوں کا اور کچھ کا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب خطرہ ایک اور پیدا ہو گیا کہ یہ جو ہے بزدار، اس کو اب آخری جھٹکے جب لگے ہیں، 2-3 تو عقل آ گئی ہے، تو یہ پنجاب کے ہر شہر میں ایک زچہ بچہ ہسپتال بنا رہا ہے بڑے اعلیٰ پیمانے پہ اور جلدی برق رفتاری سے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سکیمیں وغیرہ اس کی طرف سے آ رہی ہیں جس سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ ان کے اثرات کم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بہت بڑی جو ان کی جو فیور ہے نا میاں صاحبان کی، وہ ہے ادھر سے جنوبی جو پنجاب کی طرف سے، ساؤتھ پنجاب کی طرف سے۔ اس گفتگو سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ میاں شہباز شریف کی مرضی سے اس کی چیئرمین سینٹ سے چھٹی ہوئی ہے، اس کی گیلانی صاحب کی، کیونکہ مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جب یہ چیئرمین سینٹ بن جائیں تو پھر آپ ہمیں فلاں جو ہے یہ چیز آپ کریں گے اور یہ کام کریں گے۔ اب آپ کو زرداری صاحب کا پتہ ہے وہ بڑی اوپر کی چیز ہے، وہ کوئی ان کی ڈکٹیشن تو لینے والا بندہ نہیں۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا میاں صاحب میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اور نون لیگ کا یہ مطالبہ بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ اس معاملے پہ زرداری صاحب کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے۔ اب جب انہوں نے اپنا ڈیبٹ کریڈٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس نے تو ہمیں ذلیل کیا ہے، اس نے تو ہمارا جو بنیادی جو ہمارا نظریاتی بیانیہ ہے اس کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ یہ جو ہے بے وقوف یہ مریم نواز جو یہ بھاگی ادھر لڑکانہ گئی ہے، ادھر ان کے مزاروں پہ سلوٹ مارتی رہی ہے، اور جی یہ بھٹو اور شہید محترمہ کے نعرے لگواتی رہی ہے، اور ویسے بھی خاصی ایکٹیو ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے یہ ان سے فاصلہ تھوڑا سا رکھتی ہے ہمیشہ۔ جو کچھ انہوں نے ماضی میں محترمہ بے بھٹو کے ساتھ کیا، جو کچھ انہوں نے زرداری کے ساتھ کیا، وہ یہ بات تو وہ جانتے ہیں کہ جو یہ پی ڈی ایم میں ہمارا معاملہ چل رہا ہے یہ تو منافقت کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ جب آپ کا عمل آپ کے جو آپ کے نظریات ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ منافقت چل رہی ہے، جھوٹ کا دھندا ہے، کب تک چلائے گا؟ تو اس پہ انہوں نے خاصی جو ہے نا وہ مطلب حساب کتاب سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے شہباز شریف نے بالکل چپ سادھ رکھی ہے۔ وہ اس وقت بہترین پالیسی ویٹ اینڈ سی کوئی سمجھتے ہیں، نہ کوئی انہوں نے اینٹی بیان دیا ہے پیپل پارٹی کے، نہ کو بہت پرجوش ہے۔ تو ان کی پالیسی کو بھی ہر بندہ اپنے حساب سے معنی دے رہا ہے۔ جب کوئی بندہ خاموش ہوتا ہے تو الخاموشی نیم رضا بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کی خاموشی میں ان کے اپنے کچھ جو ہیں وہ ترجیحات موجود ہوں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ
اس یہ جو ہیں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ حمزہ شہباز سے ناراض ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اس نے ڈانٹا بھی ہے حمزہ کو۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے جو تم جیل میں تھے نا، تو جن لوگوں سے وہاں تمہارے مذاکرات ہوئے ہیں، جو انہوں نے تمہیں گارنٹیاں دی ہیں، میں جانتی ہوں سارا کچھ یہ، تو اس لیے تم یہ بات نہ کرو۔ جس پر حمزہ نے تو ظاہر ہے بیچارے نے خاموشی اختیار کی ہوگی، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جب یہ ساری فیملی بھاگی ہوئی تھی نا وہاں پہ سعودی عرب، تو یہ حمزہ شہباز تھا جس نے ان کی یہ ڈائنیسٹی پوری کو یہاں سنبھالا ہوا تھا، اور بڑے پریشر میں اس نے وہ وقت گزارا ہے کہ نوجوان آدمی تھا، لیکن اس نے بڑا پریشر اس کا مشرف کا برداشت کیا ہے۔ اس کے باوجود جو بندہ وہ ڈٹا رہا ہے، اور اس کو یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں جانتا ہوں، اور لاہور کا ہر بندہ جانتا ہے، وہ بڑا پر اثر بندہ ہے، وہ اپنے باپ سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اگر کبھی وہ آ گیا تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد جو ان کی گدی ہے چینج ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ادھر سے نکل کے نا جاتی عمرہ شریف سے تو ادھر ڈیفنس شریف کی طرف چلا جائے گا، اور حمزہ جو ہے بہرحال اس سے مضبوط لیڈر ہے۔ اور اب یہ مریم غصے میں کوئی غلط فیصلہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا جی، اس جو ویڈیو میں ایک بڑی اہم بات کا انکشاف یہ ہوا ان کی گفتگو سے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی دھمکی دی ہے اس کو، نواز شریف کو۔ اس نے کہا کہ ہم کوئی تمہارے کرائے کے سپاہی نہیں ہیں کہ تم وہاں موجیں کرو، ہم یہاں چھتر کھائیں، پاکستان آؤ۔ یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے، اور اس کا ظاہر ہے ناراضگی تو بہت ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب مولانا پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کے جا رہے تھے تو مریم نے ان کو بڑی چیخیں ماری ہیں کہ رک جائیں مولانا، بات کریں بات۔ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور غصہ ان کا ابھی تک برقرار ہے اور جینون بھی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔